سامعین، اہل سنت کے ہاں 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے ہیں جن کو عشرہ مبشرہ بالجنہ کہا جاتا ہے۔ اب رافضی ذاکر نے اس پہ اعتراض کیا کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ صحابہ سب کے سب عدول، کلہم عدول، جب سب کے سب صحابی ہیں اور عادل ہیں تو سب کے سب جنت میں جائیں گے، تو پھر ان 10 کی فہرست الگ سے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ جب تم اہل سنت کے ہاں تمام صحابہ عادل اور جنتی ہیں تو پھر عشرہ مبشرہ بالجنہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یاد رکھیں، روافض جہالت کا مجموعہ ہوتے ہیں۔ ان کو علم نہ اپنی کتابوں کو ہوتا ہے اور نہ ہی مخالفین کی کتب کا علم ہوتا ہے۔ اس نے یہ اعتراض کیا جو کہ نری جہالت پر دلیل ہے۔ ہمارے ہاں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنتی ہیں، تمام عادل ہیں، یقینی بات ہے، قرآن کا فیصلہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ سب سے اللہ تعالیٰ کا جنت کا وعدہ ہے۔ لیکن ان 10 صحابہ کرام کو عشرہ مبشرہ بالجنہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ایک ہی مجلس کے اندر ایک ہی وقت میں لسان نبوت سے جنہوں نے جنت کی بشارت پائی وہ 10 صحابہ تھے، اس وجہ سے ان کو عشرہ مبشرہ بالجنہ کہا جاتا ہے۔ جیسے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کو امین الامت کہا جاتا ہے، جس کا مفہوم یہ نہیں ہوتا کہ صرف حضرت ابو عبیدہ ہی امت کے امین ہیں، باقی معاذ اللہ خائن تھے۔ جس طرح حضرت خالد ابن ولید کو سیف من سیوف اللہ کہا جاتا ہے، اس کا مفہوم یہ قطعاً نہیں ہے کہ خالد ابن ولید ہی بہادر ہیں، باقی معاذ اللہ بزدل تھے۔ جس طرح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو اسد اللہ تعالیٰ کا شیر کہا جاتا ہے، اس کا یہ قطعاً مفہوم نہیں کہ حسن و حسین اسی طرح دیگر صحابہ کرام معاذ اللہ بزدل تھے۔ اسی طرح یہاں پر بھی ان کو عشرہ مبشرہ بالجنہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو ایک ہی وقت میں ایک ہی مجلس میں لسان نبوت سے جنت کی بشارت ملی ہے، وگرنہ سب صحابہ جنتی ہیں، جیسے سب صحابہ امین ہیں، لیکن امین الامت ایک صحابی کو کہا گیا، سب صحابہ بہادر ہیں، لیکن سیف من سیوف اللہ خالد ابن ولید کو کہا گیا، سب صحابہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے نڈر بے باک ہیں، لیکن شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کو کہا گیا۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی عشرہ مبشرہ بالجنہ ان کو کہا گیا، وگرنہ سب صحابہ قرآن اور حدیث کی روح سے جنتی ہیں۔